بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی الیکشنز کا شیڈیول نہ جاری کیا جائے، الیکشن کمیشن کو روکا جائے، اور بہت ساری تعویلات جو ہیں وہ اس میں دی جا رہی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کتنی جلدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نمبر لگا ہے اور کل کے لیے یہ مقدمہ فکس بھی ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی بہت ساری درخواستیں ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو بار بار ضمانت لینے کے باوجود گرفتار کیا گیا، مختلف پرچوں میں ان کو الجھایا گیا، خواتین کے معاملات ہیں، لیکن عدالتوں میں وہ اس طرح سے فکس نہیں ہوتے۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے، اور یہ پٹیشنز کس طرح سے آ رہی ہیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آ گئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور اس میں استدعا یہی ہے کہ جی الیکشنز کو ملتوی کیا جائے۔ تو یہ اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پشاور کا حال بتاتا ہوں۔ وہاں پر آج پی ٹی آئی ورکرز کنونشن ہوا، بہت بڑا کنونشن، اور اس میں شیر افضل مروت آئے۔ جس طریقے سے یہ فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں، جلوس کی صورت میں وہ آئے، اور ایک بہت بڑا ورکرز کنونشن پی ٹی آئی نے پورا تحرک پیدا کر دیا ہے۔ کل وہ نوشہرہ میں جا رہے ہیں، جو پرویز خٹک صاحب کا گھر ہے۔ پرویز خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ بیسیکلی پرویز خٹک صاحب کے بقول ان کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن جو کنونشنز وہاں پر ہو رہے ہیں، جس طرح شیر افضل مروت اور دوسرے کارکنوں کا اور لیڈروں کا استقبال کیا جا رہا ہے، آج تیمور جھگڑا جو ہیں وہ اچانک سرفیس ہوئے وہاں پر اس پشاور کنونشن میں۔ بڑی دھواں دار تقریر کی انہوں نے، بڑی جذباتی تقریر کی، ورکرز کے بھی جو جذبے تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ پی ٹی آئی مائنس ہو جائے گی، پی ٹی آئی کو نکال دیا جائے گا، پی ٹی آئی کے بغیر کوئی سسٹم بن جائے گا، تو وہ میں آپ کو بتاؤں جو آج ہم نے دیکھا ہے پشاور میں، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے والا ہے۔ پی ٹی آئی از ویری مچ دیئر، ان کے ورکرز اب گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، اور پورا ایک ماحول بن گیا الیکشن کیمپین کا۔ اور اس میں سمجھ آتی ہے یہ بات مولانا فضل الرحمان کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیمپین نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں، جس جماعت کے ساتھ لوگ ہوں تو ان کے تو جلسے ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ہر جگہ پہ جلسہ کیا، ورکرز کنونشن کیا ہے، ایک وقت میں 4 شہروں میں 5 حلقوں میں کیا، اور اس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے ہیں۔ وہ ورکرز کنونشن جو تھے وہ جلسوں میں تبدیل ہو گئے، اور اب کل نوشہرہ میں، اور اس کے بعد پھر باجوڑ میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا یعنی وہ ورکرز کنونشن ہے، لیکن جلسہ بننے کا امکان ہے۔ جس طریقے سے قبائل کے لوگ، جس طریقے سے کے پی میں لوگ نکلے ہیں باہر، تو یہ بات کسی سروے اور کسی تبصرے سے بیونڈ ہو گئی اب، کہ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے میں جو ورکرز کنونشنز میں پارٹیسپیشن ہے، اس کو دیکھ کر اسیس کیا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی ویری مچ دیئر، اور وہ پارٹی پاپولر پارٹی ہے۔ نہ مسلم لیگ نون کو کنونشن کر سکی۔ مولانا فضل الرحمان نے 1-2 کانفرنس کی ہیں، لیکن وہ پورے علاقے سے گاڑیوں میں بھر کے لوگوں کو لے کے آئے، اور اس کے بعد وہ چند ہزار لوگوں کا اجتماع، لیکن پبلک پارٹیسپیشن نہیں تھی۔ نون لیگ پبلک پارٹیسپیشن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی جو جلسے کیے، پلان کر کے پورے صوبے سے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہ بھی چند ہزاروں تک رہے، بلاول بھٹو کے جلسے۔ لیکن جو تحریک انصاف کے جو ورکرز کنونشن ہے، جس میں لوکل لیڈرز آ رہے ہیں، شیر افضل مروت آ رہا ہے، آج تیمور سلیم جھگڑا آئے جو ان کے وزیر فائنانس تھے کے پی کے میں، پی ٹی آئی کے، تو وہ جس طرح لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، بالکل سامنے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اس وقت یہ میدان مار چکی ہے۔ اب پنجاب میں بھی میں آپ کو بتاؤں بات ہو رہی ہے کنونشنز کی، اور لوگوں کو اس میں کیا جا رہا ہے موٹیویٹ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اٹک ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر ایک بڑا ورکرز کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ رحیم یار خان بہت گرم ہے اس حوالے سے، اور پھر اس کے بعد گجرانوالا، اس میں بھی بہت زیادہ وہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر کنونشن ہو ورکرز کا۔ تو اب پنجاب میں اگر یہ تحرک پیدا ہو گیا، تو پھر یہ جو الیکشن رکوانے والی بات ہے، الیکشن ملتوی کروانے والی بات ہے، یا یہ کہنا کہ جی مسلم لیگ نون جیت جائے گی، اور یہ تحریک استحکام، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم، یہ کوئی الائنس بن کے تو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو یہ ہرائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب وکلاء نے اعلان کرنا شروع کر دیا، مثلا یہاں پر اسلام آباد میں شعیب شہین صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، بلہ نشان رہے یا نہ رہے۔ لیکن وہ لوگ
جو عمران خان صاحب کی جن کو حمایت حاصل ہے وہ الیکشنز لڑیں گے۔ اور انتخابی نشان کے حوالے سے اب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار تھا، ذوالفقار علی بھٹو تلوار کے نشان پر انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن بعد میں وہ نشان تلوار کا جو پیپلز پارٹی تھی جس کو محترمہ بے نظیر بھٹو لیڈ کر رہی تھی، جو در حقیقت بھٹو کی پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کو تلوار کا نشان نہیں ملا، اس کو تیر کا نشان ملا اور تلوار کا نشان چلا گیا میر مرتضیٰ بھٹو کے پاس۔ لیکن جو لوگوں نے ووٹ دیا وہ تیر کو دیا، پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کامیاب ہوتی نہیں۔ تو اگر بلے کا نشان الیکشن کمیشن لے بھی لے اور اگر بطور پی ٹی آئی وہ کہے کہ جی اب پی ٹی آئی پر بھی ہم پابندی لگا سکتے ہیں، جس کی کوئی ابھی نہ کوئی پٹیشن ہے نہ کوئی پرے ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، تو بھی وہ لوگ جن کو عمران خان صاحب نامینیٹ کریں گے، جو ان کے وکیل ہیں، جن کے بارے میں نام آئے گا، وہ الیکشن کیمپین ان کی جو ہوگی وہ پی ٹی آئی کی کیمپین ہوگی، وہی پی ٹی آئی کے عمران خان کے نمائندے ہوں گے اور وہی یہ اس وقت خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے۔ تو اس لیے اب عمران خان اور ان کی سپورٹ جو ہے ان چیزوں سے وہ بیونڈ ہو چکی ہے، اس سے کوئی فرق جو ہے وہ پڑنے والا نہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو آج سینٹرل پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا، بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کر دیا ہے، اور پارٹی جو ہے فوکس اب پنجاب پہ کر رہی ہے اور سندھ پہ کر رہی ہے، اور عنقریب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعلان کریں گے ان کا ورکرز کنونشنز کا۔ اب آ جاتے ہیں جی اعظم نذیر تارڑ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں، یہاں پر آفتاب عالم ورک صاحب ہیں، کوئی انہوں نے پٹیشن دائر کی اور اس میں پلی یہ لی ہے جی کہ افغان جو نمائندے جو یہاں پر مہاجرین ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر ووٹس بنا لیے ہیں پاکستان میں جعلی، اور وہ الیکشنز میں ووٹ کاسٹ کریں گے، تو اس لیے مہربانی کر کے نادرا کو بلایا جائے، الیکشن کمیشن کو بلایا جائے اور یہ جو الیکشن کا شیڈیول ہے یہ روکا جائے۔ جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے ان کے آفس نے رجسٹرار آفس نے فوری طور پر اس درخواست کو نمبر لگایا اور کل اس کو پیش بھی کر دیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں یعنی حاضری یہ کل اس پہ سماعت ہو رہی ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں عمران خان تحریک انصاف کے اہم مقدمے پتہ نہیں فیصلے محفوظ کر کے مہینوں ان کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور اس کا جو بینیفٹ تھا وہ نگرانوں کو یا پروسیکیوشن کو دیا گیا اور اس کا نقصان پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہوا، لیکن اب یہ فٹافٹ لگا دی گئی ہے۔ ویسے یہ میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو لوکل باڈیز الیکشن ہے نا، یہ اس کا پورا حالانکہ وہ ہونے تھے اور انہوں نے اس کا پورا صفایا کرا دیا، یعنی وہ کہا کہ 3 مہینے کے اندر ہوں گے، ان 3 مہینے کو گزرے بھی 6 مہینے ہو چکے ہیں اور وہ الیکشن نہیں ہوئے، تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ الیکشن، لیکن کیونکہ چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں پاکستان کے قاضی فائز عیسیٰ کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، جو اپ ڈیٹ ہے یہ چینج نہیں ہوگی، تو لیٹس سی کیا کرتے ہیں عامر فاروق صاحب، نوٹس کرتے ہیں، بلاتے ہیں اس کا یا اس کیس کو خارج کرتے ہیں تاکہ پھر اس کی اپیل سپریم کورٹ میں فوراً چلی جائے، یا اس کو سپریم کورٹ کو ریفر کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کیا کریں گے، لیکن ان کے پاس اس بات کا وہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں کہ یہاں پر جو لوکل باڈیز الیکشن تھے اسلام آباد میں 3 مہینے کے لیے انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر اندر ہوں گے، اور بس اب یہ نئی یونین کونسل بن گئی ہیں اور سب کے ہوں گے، وہ میعاد گزرے بھی 6 مہینے ہو گئے، الیکشن نہیں ہوئے، تو وہ پورا الیکشن ہڑپ ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ مبینہ طور پر وہ پورا الیکشن کھا گیا اور انہوں نے ڈکار بھی نہ مارا۔ تو اب لیٹس سی کل عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔